الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم میرے دینی و ایمانی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اور ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا یہ ہمارے لیے بہت ہی مبارک ہے، بہت ہی سعادت مندی ہے، اور ہمارے لیے یہ شرف قبولیت کا مقام ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ آخری امت ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے۔ لیکن قیامت میں جنت میں جانے کا فیصلہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور امتیوں میں سب سے پہلے فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں ہوگا۔ انبیاء میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے جائیں گے، اور امتیوں میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں تشریف لے جائے گی۔ اگرچہ دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہے، دنیا میں آنے کے اعتبار سے، دنیا میں پیدا ہونے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہے، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہے، سب سے مقدم ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے، بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ اس پر جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا کم ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ ہم روزانہ سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے، روزانہ ہم 2 رکعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکرانہ میں پڑھا کریں، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اور آپ حضرات تو معلوم ہے اور بارہا سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے بارے میں اپنی امت کے بارے میں بہت ہی درد تھا، بہت ہی کڑن تھی، بہت ہی فکر تھی
کہ میرا امتی یہ جہنم سے بچ کر، جہنم کے عذاب سے بچ کر، جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں کیسا چلا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ فکر رہتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ غم رہتا تھا، اور دماغ پر ہر وقت یہ غم طاری رہتا تھا، جاری رہتا تھا یہ کہ میرا کوئی بھی امتی جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت میں جانے والا کیسا بن جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احسانات ہیں۔ سب سے بڑے محسن دیکھا جائے، سب سے بڑے محسن، سب سے بڑے احسان کرنے والے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑے محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے زیادہ احسان کرنے والے ہم پر اگر کوئی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے بھی بہت زیادہ احسانات نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جتنے احسانات ہیں، جتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہم پر کسی کے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے۔ بس ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور شکریہ کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کم سے کم درود شریف پڑھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ یہ ہمارے ذمے ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ اس لیے ہمیں درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، يحسب المؤمن من البخل اذا ذکرت عنده فلم يصلي علی، کہ مومن کے بخیل ہونے کے لیے، مومن کے بخیل ہونے کے لیے، کنجوس ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب اس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، جب اس کے سامنے میرا نام لیا جائے، جب اس کے سامنے میرا اسم گرامی پیش کیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے، اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے۔ یہ بخیل ہونے کی انتہا ہے، کنجوس ہونے کی انتہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہو، نام پیش کیا جا رہا ہو، اور ہماری زبان سے درود شریف نہ نکلے۔ یہ بخیل کی انتہا ہے، بخل کی انتہا ہے، کنجوس ہونے کی انتہا ہے۔ ہم کوئی پیسوں میں کنجوسی کرتے ہیں تو بہت لان تان کرتے ہیں، کوئی پیسوں میں بخیلی کرتے ہیں، بہت لان تان کرتے ہیں، اس کو بہت برا سمجھتے ہیں کہ بہت بخیل ہے، بہت کنجوس ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل بخیل اس شخص کے بارے میں کہا کہ جب اس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود شریف نہ بھیجا جائے، یہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ اس لیے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، اس میں گرامی پیش کیا جائے، تو کم سے کم ہماری زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نکلنا چاہیے۔ ہم جب بھی، ایسے تو روزانہ ہم درود شریف پڑھا کریں، لیکن کم سے کم جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو ہماری زبان سے درود شریف نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کا ہم نذرانہ پیش کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سارے احسانات ہیں، ہم بدلہ نہیں چکا سکتے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن کم سے کم درود شریف تو پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں بہت غم رہتا تھا۔ ایک صحابی کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال فرماتے ہوئے کہتے ہیں، کان دائم الفکرتی متواصل الاحزان،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں دیکھتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی فکر میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر متواصل الاحزان، یہ عربی کا لفظ ہے، متواصل الاحزان، مسلسل غم میں رہنا، غم طاری ہونا، غم جاری ہونا، رنجیدہ ہونا، غم زدہ ہونا، ٹینشن میں ہونا گویا کہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک غم طاری رہتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فکر میں رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دنیا کی فکر نہیں تھی. ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال کم آ رہا ہے تو اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اس کے غم میں لگے ہوئے ہیں. کوئی ایسا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت کم ہو چکی ہے اس لیے فکر میں ہے، ایسا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کم آ رہی ہے اس لیے فکر میں لگے ہوئے ہیں، غم میں لگے ہوئے ہیں، ایسا نہیں تھا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی فکر رہتی تھی، اس امت کا درد رہتا تھا، اس امت کی کرہن رہتی تھی، اس امت کا غم سوار رہتا تھا کہ میرا کوئی بھی امتی جہنم میں نہ جائے بلکہ جنت میں جانے والا بن جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے، جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا کیسے بن جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ فکر رہتی تھی، غم رہتا تھا. بلکہ مسلم شریف میں باب شفقت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت صاحب مسلم نے ایک حدیث پیش کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک ایسی مثال پیش فرمائی ہے کہ اگر ہم سنیں تو ہمیں تعجب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے. مثال کو سمجھو. میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے آگ جلائی ہو، آگ کو روشن کیا ہو اور چھوٹے چھوٹے پروانے اس آگ میں گر کر جل رہے ہو، مر رہے ہو، ختم ہو رہے ہو، اور کوئی شخص اس پروانے کو بچا رہے ہو کہ کہیں آگ میں جائے گا تو جل جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو کوئی شخص اس پروانے کو بچا رہے ہیں کہ کہیں آگ میں نہ جل جائے، مر نہ جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ میر بتی جلائی، موم بتی، میر بتی یا کوئی دیوا جلایا تو چھوٹے چھوٹے پروانے آتے ہیں اور آگ میں گرتے ہیں. تو یہ پروانے کوئی گر رہا ہو اور مر رہا ہو، ختم ہو رہا ہو، کوئی شخص اس کو بچا رہا ہے کہ کہیں یہ جل نہ جائے، کہیں مر نہ جائے، کہیں ختم نہ ہو جائے. پھر بھی پروانے آگ میں گر رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، جل رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال بھی ایسی ہی ہے کہ میں تمہاری کمر پکڑ کے جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، میں تمہاری کمر پکڑ کے جہنم کی آگ سے نکال رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ میرے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہو اور جہنم میں گر جا رہے ہو. کتنی شفقت ہے، کتنی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے، کتنی فکر ہے ہمارے بارے میں، کتنا غم ہے. تو کیا ہم کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکریہ کے طور پر پڑھنا ہی چاہیے. ہمارے ذمہ ہے، ذمہ تو ہے، لیکن ساتھ میں درود شریف کے فضائل بھی ہے. درود شریف پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ میں درود بھیجنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. 10 رحمتیں ایک مرتبہ پڑھو،
10 رحمتیں نازل ہوگی. کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی سعادت مندی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود شریف کے بارے میں، درود شریف بھیجنے کے بارے میں، درود شریف پڑھنے کے بارے میں قرآن مجید میں ایک انوکھا انداز کھینچا ہے، ایک عجیب انداز کھینچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں شروع سے یہ نہیں کہا، ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ ایمان والو تم درود بھیجو، یہ ایمان والو تم درود شریف کا نذرانہ پیش کرو. شروع سے ایسا نہیں کہا، ڈائریکٹ ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ نے ابتدا میں فرمایا، شروع میں فرمایا ان اللہ، کہ اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود اور سلام بھیجا کرو. مفسرین فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر کرنے والے، اس آیت کی وضاحت کرنے والے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. ان اللہ و ملائکتہ، ہم ہر جمعہ کو سنتے ہیں، ہر جمعہ کو دوسرا خطبہ ہوتے ہیں سنتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے فرمانا چاہتے ہیں کہ پہلے یہ بات سمجھو کہ تمہارے درود کی، تمہارے درود شریف کے نذرانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بات سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہارے درود کی، تمہارے درود شریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیج رہے ہیں، اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درود کی، تمہارے درود شریف پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن پڑھیں گے تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا فائدہ ہے، نہ پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اور دوسری بات جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود شریک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہ عمل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل میں شریک ہے. درود شریف کے علاوہ کوئی عبادت، درود شریف کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ شریک ہو. کوئی بھی عمل ایسا نہیں، کسی بھی عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ شریک نہیں. نماز بندہ پڑھتا ہے، اللہ نہیں. روزہ بندہ رکھتا ہے، اللہ نہیں. حج عمرہ بندہ کرتا ہے، اللہ نہیں. لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے، درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کرتے ہیں. اللہ خود کہتے ہیں میں پہلے کرتا ہوں، میں پہلے کرتا ہوں، اور تم کو بھی شریک ہونا ہے تو تم بھی یہ عمل کر لو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام پڑھا کرو.
تو اللہ خود پہلے کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم کو بھی کرنا ہے تو تم بھی اس عمل میں شریک ہو جاؤ. کیسی عبادت ہے, کیسا عمل ہے, کوئی قید نہیں. قبلہ رخ طرف بیٹھنا یہ ایسی عبادت ہے, کیسی آسان عبادت ہے, کتنی سہل عبادت ہے. نماز میں قبلہ رخ ہونا ضروری, باوضو ہونا ضروری, جگہ کا پاک ہونا ضروری. لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے, کتنی آسان عبادت ہے, کتنی سہل عبادت ہے. اس میں اللہ کا ذکر بھی موجود, عبادت بھی موجود. کتنی آسان عبادت. قبلہ رخ شرط نہیں, جگہ کا پاک ہونا شرط نہیں, ہاتھ باندھنا کچھ بھی شرط نہیں, لیکن تم درود شریف پڑھا کرو. لیکن ہم غفلت میں زندگی بسر کر رہے ہیں, درود شریف پڑھنے کا ہمیں موقع ملتا ہی نہیں ہے. ہم درود شریف ہماری زبان پر آتا نہیں, بس نماز میں ہم درود شریف پڑھ لیتے, درود ابراہیم. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہماری زبان سے درود شریف نہیں نکلتا. یہ ہماری غفلت ہے, یہ ہماری کوتاہی ہے, ہماری غلطی ہے. اللہ سے معافی مانگے, ہم ارادہ کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. یہ درود شریف بہت بڑی عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑے احسانات ہیں. درود شریف کے بہت بڑے فضائل ہیں, بہت بڑے فضائل ہیں. لیکن چونکہ بہت زیادہ فضائل بیان کرنے جائیں گے تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. لیکن ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں, تو اس کا مطلب کچھ اور ہے. یہ ایمان والو تم بھی درود شریف پڑھا کرو, اس کا مطلب کچھ اور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج رہے ہیں. اس کا مطلب مفسرین فرماتے ہیں یہ ہے کہ اللہ براہ راست ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کر رہے ہیں, رحمت نازل کر رہے ہیں. اور یہ ایمان والو تم بھی درود شریف پڑھا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعائیں کیا کرو. تو درود شریف کا اصل مطلب بندہ پڑھے تو رحمت کی دعا کرنا ہے, اور اللہ درود شریف بھیجے تو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرتا ہے. اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. بلکہ جمعہ کے دن تو خاص طور پر درود شریف کا معمول ہونا ہی چاہیے. جمعہ کے دن بہت بڑی فضیلت ہے, بہت بڑی فضیلت ہے جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے کہ وہ فرشتہ مجھے آ کے بتاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے فلانا جگہ پر آپ پر درود شریف کا نذرانہ پیش کیا ہے. جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اس کا نام, اس کے باپ کا نام, وہ کس جگہ پر درود شریف پڑھ رہا ہے اس جگہ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے, حیات ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء قبر میں زندہ ہے, حیات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ درود شریف کا نذرانہ جب پیش کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا نام, جو درود شریف پڑھتا ہے اس کے والد کا نام اور جس جگہ پر پڑھتا ہے اس جگہ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. کتنی سعادت مندی کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا نام پیش کیا جائے, ہمارے والد صاحب کا نام پیش کیا جائے, ہم جس جگہ پر پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا نام لیا جائے. یہ کتنی سعادت مندی ہے. کسی بڑے آدمی کے سامنے دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا عہدے والا ہو, منصب والا ہو, کوئی بڑے اونچے عہدے پر فائز ہے, اس کے سامنے ہمارا نام پیش کیا جائے کہ فلانا آپ کو یہ کہا ہے, فلانا آپ کے بارے میں تعریف کی ہے, یہ کہا ہے. کتنا خوش ہوتا ہے فلانا بڑے عہدے والے کے سامنے ہمارا نام پیش ہو.
سی ایم پی ایم جس کے سامنے بھی ہمارا نام پیش کریں کتنے خوش ہوتے ہیں، خوشیوں بھر جاتے ہیں، ایک دم پھولے نہیں سماتے ہیں۔ تو یہ تو سب سے بڑی ذات اقدس جس کی بنا پر دنیا کا وجود ہوا ہے، ان کے سامنے ہمارا نام پیش کیا جائے، ہمارے والد صاحب کا نام پیش کیا جائے، یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش بختی ہے، ہمارے لیے بہت ہی سعادت مندی ہے۔ اس لیے ہم درود شریف کا نذرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا کریں، اور خاص طور پر جمعہ کے دن ہم درود شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ بھولیں۔ یہ ہمارا معمول بن جائے کہ ہر جمعہ کو انشاءاللہ ہم کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے، یہ ہمارا معمول بن جائے۔ اور کثرت کی کیا حد ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو وہ کثرت میں شمار ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کر 300 مرتبہ کتنی دیر لگتی ہے، لمبا چوڑا کوئی درود شریف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل درود شریف تو درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، جو نماز میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اصل درود شریف وہ ہے۔ لیکن چھوٹا سا درود شریف ہم 300 مرتبہ پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی دیر لگے گی؟ 300 مرتبہ میں کتنی دیر لگے گی؟ بہت زیادہ 4-5 منٹ بس۔ تو ہم روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو سکے روزانہ 300 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا بھی ہو سکے درود شریف پڑھا کر، اور خاص طور پر جمعہ کے دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے نہ بھولے۔ ہمیں ہی فائدہ ہوگا، ہمارے لیے فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے رحمت نازل کرے گا، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اور فائدہ نہ بھی ہو، فائدہ نہ بھی ہو پھر بھی ہمارے ذمے تو ہے ہی، لیکن فائدہ ہو تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ اس لیے ہم روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔